کری اور عمومی، لیکن میں ویسے یہ بات ذہن میں آ گئی، اس پر بات تھوڑی سی کر کے اگلی بات کرتا ہوں۔ دین ایک مکمل نظام زندگی ہے، لیکن ہمیں جو ورثے میں دین مل گیا یہ مذہب کی صورت میں، یہ ہماری بدبختی ہے۔ ہمیں اس نے مروا دیا، ہم نے اسلام کو بھی مذہب سمجھ لیا ہے۔ مذہب، اسلام صرف مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ اور فرق پھر کیا پڑا؟ اسلام کو دین کی بجائے مذہب سمجھنے میں نقصان کیا ہوا کہ جس طرح ان کا مذہب ہے اسلام کو بھی ہم نے اسی طرح استعمال کیا۔ پھر ہوا کیا؟ عیسائی کہتے ہیں کہ کلیسا کے اندر کے معاملات پادری جانے، پوپ پال جانے، وہ جو ان کا عیسائی روحانی رہنما ہے وہ جانے، اور اس کا کلیسا جانے۔ وہ باہر کے معاملات میں ٹانگ مت اڑائے۔ گورننس کیسے کرنی ہے، کلیسا کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے۔ ہماری فارن پالیسی، خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے، کلیسا اس میں مداخلت نہیں کرے گا، نہیں مداخلت کرے گا۔ یہی مندر کا کریکٹر ہے، اس کا بھی رول یہی ہے، یہی گرجا گھر کا رول ہے، اور یہی ان سکھوں کے گردوارے کا رول بھی یہی ہے ایک حد تک۔ بس تم اپنے ان معاملات میں یہ تم کرو، لیکن باہر کے معاملات میں مداخلت مت کرو۔ یہ دنیا کا تصور ہے دین کے حوالے سے، باقی ساری دنیا کا۔ لیکن ہم مسلمان جس دین کو مانتے ہیں وہ یہ دین نہیں ہے کہ کلیسا کے اندر تک تو ہدایات ہوں، باہر کوئی نہ ہو۔ مندر کے اندر تو وہ روحانی اور ان رہنماؤں کی ہدایات ہوں، باہر کوئی نہ ہو۔ اسلام اس کو نہیں مانتا، اس لیے کہ نبی کی سنت یہ رہی ہے۔ ابو جہل نے کہا تھا بیٹا محمد، ابو لہب نے، ابو لہب بھتیجے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے وہ چچا تھے، آپ سب جانتے ہیں۔ چچوں نے کہا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا تو نیا دین لے کر آ گیا ہے، سارے معاملات ڈسٹرب کر رہا ہے، یہ بیت اللہ پڑا ہے، دروازے کے اندر داخل ہو جا، صبح سے لے کر شام تک، رات تک عبادت کرتا رہے، تجھے چھٹی ہے، لیکن باہر کے معاملات پہ تو مداخلت نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام سے انہوں نے کہا، آپ سب جانتے ہیں۔ وہ بھی یہ سمجھتے تھے یہ مذہب والا تصور پرانا تصور ہے، ان کا بھی یہ خیال تھا کہ ہم ڈاکہ زنی کریں، بتوں کی عبادت ہمیں نہ روکے، ہم قتل کریں، بت ہمارے خدا جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ عبادت ہمیں قتل سے نہ روکے، ہم چوری، رہزنی، ڈکیتی کریں، یہ ہمارا مذہب ہمیں نہ روکے۔ ان کے ہاں بھی یہی مروجہ مذہب تھا، اسی لیے انہوں نے کہا پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہو جائیں، کرتے رہیں عبادت، کوئی رکاوٹ نہیں، رکاوٹ ڈالی کسی نے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے تم باہر کے معاملات، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ تم جانو، میں اللہ اللہ کروں گا، نہیں۔ یہ بات کا تصور ہے، یہ گوشہ نشینی اور نکر میں لگ کر تارے کو دنیا بن جانا، دنیا کا ترک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے ہی نہیں۔ جب تک واضح ہدایات نہیں آئی تھی آپ ہرا میں جاتے تھے، لیکن جب پہلے دن ہی ہدایات آ گئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جب پہلے دن ہی ہدایات آ گئی، اس کے بعد جب آپ اترے ہرا سے، وہ جو حالی نے کہا کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹتی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا،
نبی علیہ السلام نے انقلاب برپا کیا، ہرا سے اترے، زندگی کے آخری سانس تک پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ہرا میں نہیں گئے۔ کیوں؟ عملی طور پر لوگوں کے سامنے پورا نظام زندگی قائم کرنے کا حکم آپ کو مل گیا تھا کامل تصور دین کا۔ اگر وہی دین جو آج ہمیں ملا ہے کہ مسجد کے اندر امام بارگاہ کے اندر درگاہ عالیہ کے اندر کے معاملات کو تم پیر کی مرضی کے مطابق، امام اور خطیب کی مرضی کے مطابق، اور جناب مولانا صاحب اور علامہ کی مرضی کے مطابق وہ تو تم کرو گے، لیکن علامہ، پیر، مرشد، رہبر باہر کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا، کوئی مداخلت۔ یہ مشکل دین ہے، مشکل دین ہے۔ باہر کے معاملات میں جو انگلی اٹھائے گا اس کا تقدس ختم کا ہو جائے گا، اسے خطرہ ہے، اسے پتہ ہے اگر میں کہوں گا مار صاحب سود حرام ہے اور تیری پیری کو کس نے ماننا ہے، تو اگر کہے گا منبر پہ کھڑا ہو کر کہ سود حرام ہے، تیری امامت کون تسلیم کرے گا؟ تجھے تقریر کون کرنے دے گا؟ تجھے عید پر پیسہ کون دے گا؟ تیری امام بارگاہ میں تیرا شیعہ ذمہ دار تجھے نکال دے گا، کیونکہ تو اسے کہہ رہا ہے کہ سود حرام ہے، وہ سودی کاروبار کرتا ہے۔ اور بدبختی کی بات یہ ہے اس جرم میں ہم سب ملوث ہیں۔ کوئی محفل میلاد والا ہو، کوئی مجلس عصا والا ہو، کوئی رفع یدین والا ہو، کوئی آمین بالجہر یا خفی والا ہے، سب ملوث ہیں، سب کا دین ایک ہے، سب کا مذہب سب کے مختلف ہیں۔ کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، مذہب سب کے مختلف ہیں، لیکن ان کا سب کا دین ایک ہے۔ اور وہ دین کیا ہے؟ تیری تجارت کیسی ہوگی، تیری تجارت۔ یہی وجہ ہے کاروبار میں ہم دین کو ملوث نہیں ہونے دیتے، کاروبار میں مذہب کو، اسلام کو۔ پتہ ہے کاروبار بند ہو جائے گا، کوئی تاجر ہے اپنی دکان کے باہر لکھے نا کہ شیعہ کرانہ سٹور، اسے پتہ ہے سنی نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی اہل حدیث لکھے کہ میری ایجنسی ہے، میں اہل حدیث ہوں اور کوئی سودا نہ لینے، اسے پتہ ہے کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہم نے الگ الگ اس لیے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے دین کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے، میری دنیا نہ برباد ہوگا۔ دنیا میں دین کے حوالے سے ہم سب ایک ہیں، اور وہ دین ہمارا سب کا مشترکہ۔ اور دین کیا ہے؟ جس کا حکم مانو گے تم اس کی عبادت کر رہے ہو، اس کا دین تم نے قبول کیا، اس کا دین۔ عدالتوں کے اندر اگر انگریزوں والا قانون جاری ہوگا تو تو جو مرضی بنتا، پھر محب اہل بیت پہ بن یا محب اولیاء اللہ بن، تو عاشق صحابہ بن یا تو عاشق اہل بیت بن۔ اگر عدالتوں کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا قانون نہیں ہے اور انگریزی قانون ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم انگریز کے دین کو مانتے ہیں، ہمارا دین انگریز کا دین۔ اگر تیری معیشت کے بازار میں سود کا نظام غالب ہے، جو یہودیوں کا نظام ہے دیا ہوا، یہودیت کا سودی نظام، تو جناب تیرا اور میرا دین یہودیوں کا دین ہے، اسلام ہمارا دین نہیں ہے۔ اس بھول سے نکل آئیں۔ چند لفظ پڑھنے کا وہ شلوک پڑھے، تو چند لفظ عربی کے پڑھ دے اور تو جنت پہ جائے اور وہ جہنم میں جائے، یہ نا انصافی اللہ کیا نہیں ہے۔ یہ تیرا یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف چند لفظ نہیں ہے، کوئی جنتر منتر نہیں ہے جو دوسرے مذہبوں والا ہے۔ ایک اعلان ہے، اعلان کہ میں عملی طور پر جس دین کو مانتا ہوں وہ لا الہ الا اللہ والا دین ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، میں کانپتا ہوں،
میں لرز جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ را، مجھے پتا ہے کہ لا الہ کی مشکلات کیا ہے۔ مکہ والے کملے نہیں تھے، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر وہ بھی جنت کے حقدار بن سکتے تھے، انہیں پتا تھا، پورا پتا تھا، دین کا پورا شعور تھا ان کو کہ یہ صرف چند لفظ پڑھنا دین نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ پڑھا تو پھر ہمیں بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا اور بہت کچھ اختیار کرنا پڑے گا، اپنا پرانا طرز زندگی چھوڑنا پڑے گا اور نیا طرز زندگی اختیار کرنا پڑے گا۔ سچی بات یہ ہے اس وقت امت مسلمہ کی حالت اور کیفیت یہ ہے، میں نے عرض کیا مذہب ہمارے پاس ہے اور اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، مذہب، لیکن وہ جو دین اسلام ہے جسے دین کہا اور جسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین صرف ایک ہے اور وہ اسلام ہے، اسلام ہے۔ اس لحاظ سے ہم بخت والے لوگ ہیں، ہمیں اللہ نے دین اسلام دیا ہے، لیکن ہم بدبخت ترین قوم ہیں کہ دین اسلام کے ہوتے ہوئے ہم دوسرے دین پر عمل کر رہے ہیں، دوسرے دین پر، اور حیران ہوں گے کہ دین دوسرا کیا؟ جی ہاں دین دوسرا، دین عمل کا نام ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ تیری شادی بیاہ کے اندر ایک بیچارہ نکاح رہ گیا ہے، دین والا نکاح، بس صرف نکاح، اور جب مولوی صاحب نکاح پڑھانے آتے ہیں گل گھوٹو پڑ جاتا ہے ہمیں، گل گھوٹو، وہ جو کنجر ناچ رہے ہیں، وہ جو تبلے بج رہے ہیں، وہ جو ہندوؤں کی رسمیں ہو رہی ہیں، وہ جو سب کچھ ہم نے، وہ فحاشی بے حیائی کا گند خانہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے جس میں ہم مست ہیں، مست، کوئی بزرگ کہنے کی ضرورت نہیں کرتا، بابا داڑھی والا۔ اس نوجوان کو میں کہوں بے عقلیا، اور تیرا دادا تو یہ کنجر شو نہیں کرتا، تو کہاں سے یہ کلچر لے کر آ گیا؟ ہماری پوری شادی کے اندر ایک باقی بچ گیا نکاح، اور وہ بھی ہم نکاح پڑھنے کے لیے چند منٹ کا تبلا روکنا ہمارے لیے سردردی بن گیا، یہ بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ باقی ساری شادی وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہماری شادی تو شادی غمی بھی اس کا رنگ بدل کر رکھ دیا گیا، بدل کر رکھ دیا گیا۔ ایک جنازہ جس کی اصل ہے، جو جینون دین ہے، باقی میں کہوں گا تو پھر پریشانی ہوگی، بہت کچھ ہم نے خود اپنے سر پر لاد دیا، اور مار ہٹایا، اور تو ذمہ دار ہے، تو نواب آدمی ہے، تو خرچہ کر لے گا اپنی فوتگی پر، لیکن تیرے پڑوس میں اگر کسی غریب کا باپ مر جائے گا تو وہ تو احساس کمتری کا شکار ہوگا کہ اس مار صاحب نے تو بڑا خرچہ کیا، میں کیا کروں؟ سچی بات یہ ہے، یہ وہ حقائق ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جن سے ہم نے جان بوجھ کے آنکھیں پھیری ہوئی ہیں۔ اصل اسلام کبھی بوجھ نہیں بنتا، جینوین اسلام، لیکن اضافہ دین کے اندر جو ہے وہ بوجھ بن جاتا، اور وقت کے ساتھ ساتھ، لکھ لے میری بات، وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے، آپ مر جاتا ہے۔ 5 نمازیں کبھی بوجھ نہیں بنیں گی، ایک رمضان کے روزے بوجھ نہیں ہوں گے، جینوین دین بوجھ نہیں ہوگا۔ اس لحاظ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل دین ہم سے چھن گیا، اصل دین۔ مسلمان ہے، میں نے عرض کیا، رسم و رواج میں ہے، شادی بیاہ تو معمولی سی بات ہے، اجتماعی نظام ہمارا وہ ختم ہو گیا، نظام عدل کا نظام قائم ہونا تھا۔ یہ جو تائی کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا، وہ جو عدل کے نظام کے نفاذ کی بات کرتا پھر رہا ہے، اللہ بھلا کرے رجب طیب اردگان کا، جس نے میرے نوجوانوں کو وہ بھولا بسرا سبق اپنی تاریخ کا یاد دلا دیا کہ لوگوں نظام ہوگا۔ وہ جو ارطغرل کی زبان سے بار بار جملہ نکلتا ہے، ہماری تلوار اسلام کے عادلانہ نظام کے نفاذ تک ننگی رہے گی اور چلتی رہے گی۔ کون سا نظام عادلانہ؟ صرف نماز روزہ نہیں،
اور میں اگلی بات آپ کو بتاؤں، تاریخ کا یہ سبق ہے، ولی اللہ بھی وہ ہے، اللہ والا بھی وہ ہے، روحانی مرشد بھی وہ ہے جو نظام اسلام کے نفاذ میں مددگار ثابت ہو، ممد و معاون ثابت ہو، اس کی ولایت بھی مشکوک ہے، اس کی وہ بھی مشکوک۔ اصل دین یہ ہے، اصل ولایت یہ ہے، وقت کا ابن العربی وقت کے مجاہد کے لیے دعا گو ہو، اس کے لیے ہدایات فراہم کرے۔ بہت خوبصورت منظر کشی کرتا ہے یہ ابن العربی والا کردار ہمارے، کہ ولی اللہ وہ ہے، اللہ والا وہ ہے جو اللہ کے نظام کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنے والوں کا ساتھی ہو، جو ساتھی ہو، جو اس وسیلہ نظام اس کو قائم رکھنے اور اللہ کے نظام کو غالب کرنے والی قوتوں کا ساتھ نہ دے، اس کا وہ اصل کردار ادا نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے میں یہی کہہ رہا ہوں، ہم بخت والی امت ہیں، ہمیں دین اسلام ملا ہے، دین اسلام، اور دین زندگی کے سارے معاملات کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینے کا نام ہے۔ تو عاشق رسول ہوگا، میں بڑا عاشق رسول بنتا پھروں، لیکن میری بیٹی وہ بغیر پردے کے، بغیر پردے کے، میری گھر کی عورتیں جب پردے کے بغیر نکلیں گی، میں اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا محب کیسے ہو گیا؟ ان پاک گھرانوں کا، جس فاطمہ الزہرا نے فرمایا تھا کہ میرے جسم سے روح نکل جائے تو میرا جنازہ دن کی روشنی میں نہ گھر سے اٹھانا، رات کے اندھیرے میں اٹھانا، کیونکہ میری حیا گوارا نہیں کرتی کہ میرے مردہ جسم کو بھی، میری میت کو بھی کوئی غیر محرم دیکھے۔ یہ حیا ہے، ہم اس اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ سچی بات یہ ہے، عملی طور پر جو ہونا چاہیے تھا، عملی طور پر اگر عملی طور پر یہ نظام غالب ہوتا تو وہ دور ہمیں کبھی مل جاتا۔ وہ جو کہا تھا بہت عظیم انسان نے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک جانور کا بچہ، بکری کا بچہ پیاسا مر گیا، حضرت عمر فرماتے ہیں لَكُنْتُ مَسْئُولًا عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، عمر تو خلیفہ تھا اور تیرے ہوتے ہوئے، تیری خلافت پہ، تیرے اقتدار میں بکری کا بچہ دریا کے کنارے